میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بچے، اپنی بیوی اور اپنے اعزاء و اقربا سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مجھے نہ رکھے۔ یعنی حضور کی محبت کے آگے دنیا کی ساری محبتیں حضور کی محبت پر قربان ہونا چاہیے، تبھی ہم سچے پکے مومن و مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی ذات بابرکت پر بھونکتے ہیں اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میرے اصحاب سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے اصحاب سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے اصحاب سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے اصحاب کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، گویا کہ وہ مجھے اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے گویا وہ اللہ رب العزت کو اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ خود فرمائے گا۔ کتنی صاف طریقے سے، صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے اصحاب کرام سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور کتنے صاف الفاظ میں ابھی آپ نے احادیث مبارکہ سے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والا صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے الفت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں اور نازیبا الفاظ بھی بقا کرتے ہیں۔ آج میری تقریر کا عنوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ بہت سے ایسے ہم میں موجود ہیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے دیگر اہل بیت اطہار کی محبت میں آ کر کے دیگر صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد کا سلسلہ ہے باپ کی طرف سے، حضرت امیر معاویہ بن سفیان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، اور جو والدہ کی طرف سے ہے وہ حضرت امیر معاویہ بن ہند جو آپ کی والدہ کا نام ہے، بنت عقبہ بنت ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسب نامی ہے، نسب نامی اسم گرامی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
والد کی جانب سے 5ویں پشت پر اور والدہ کی جانب سے بھی 5ویں پشت پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چوتھے پشت کے دادا ہیں عبد مناف، ان تک ان کا نسب پہنچتا ہے۔ تو اس سے آپ صاف صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ہند، ان کا نکاح کہیں اور ہوا تھا، اور جس کے ساتھ ہوا تھا اس کا نام فاقہ تھا، فاقہ مغیرہ، ان کے نکاح میں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاقہ کے نکاح میں تھیں، اور فاقہ ایک عالی شان تھا، روب دبدبہ والا تھا، عظیم مرتبے والا تھا۔ اس نے ایک بیٹھک بنا رکھی تھی، جس بیٹھک میں فاقہ اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ بیٹھا کرتی تھی، اور اس میں لوگوں کو آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ لوگ آتے جاتے تھے، اپنی فریاد رکھتے تھے، اپنے معاملات رکھتے تھے، وہ حل ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ فاقہ اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہند دونوں اسی بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کچھ ضرورت کے تحت فاقہ وہاں سے نکلا اور اپنا کام کرنے کے لیے باہر ہوا۔ ہونے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد کوئی ایک شخص اس بیٹھک کے اندر گھسا، اور جیسے ہی اس بیٹھک کے اندر گھسا، وہ شخص جب اس نے دیکھا کہ اس بیٹھک کے اندر صرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ہند، فوراً وہ واپس قدم لوٹ آیا، وہاں رکا نہیں، لیکن اس بیٹھک سے جب وہ بندہ نکل رہا تھا تو ہند کا جو شوہر تھا فاقہ، اس نے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، اور جب نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ جب بیٹھک کے اندر گھسا، اور اندر جانے کے بعد ہند سے پوچھا کہ اندر کون آیا تھا؟ ہند نے فرمایا کہ یہاں تو کوئی نہیں تھا، تمہارے کہنے کے مطابق مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آیا تھا، لیکن مجھے اکیلا دیکھ کر کے فوراً وہ واپس ہو گیا۔ لیکن وہ فاقہ اتنا بے خبر تھا، اسے یقین نہ ہوا، اس کے ذہن میں یہ فطور پیدا ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو شخص آیا تھا اس نے ان کے ساتھ جو ہے معاملات قائم کیے ہوں۔ فوراً اس فاقہ نے حضرت ہند کو لات ماری اور ان کے ساتھ بےہودگی سے پیش آئے اور اپنے گھر سے نکال دیا، کہا جاؤ اپنے والد کے گھر چلے جاؤ۔ پورے معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہند نے جو ہے وہ غلط کام اپنا لیا ہے، جسے عام طور پہ زنا کے ارتکاب کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ لیکن جب گھر پہنچی ہند تو ان کے والد محترم جو تھے، تو ساری بات ہوئی تو ہند نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا معاملہ تھا، فلاں شخص آیا تھا پر واپس چلا گیا، میرے اس سے کوئی تعلقات نہیں، میں نے اسے دیکھا تک نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں۔ تو آپ کے والد محترم نے کہا اگر تم اس بات پر سچی ہو تو میں تمہارے شوہر فاقہ کو قتل کروا دوں گا، لیکن اس کا ثبوت بھی تو کوئی پیش کیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے دور جاہلیت میں کاہن کا ماحول چلتا تھا، کاہن ہوتے تھے، وہ حال چال شکل و صورت دیکھ کر کے سارے معاملات کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ ہند کی والدہ یعنی ہند کے جو والد تھے انہوں نے ہند کو لیا اور کچھ اپنے قبیلے کے اشخاص کو لیا، اور آپ کے شوہر جو تھے فاقہ ان کو حکم بھجوایا کہ وہ بھی چند احباب کو لے کر کے فلاں کاہن کے پاس چلیں اور معلوم کرنے چل کے کہ یہ ہند اپنے دعوے میں سچی ہے یا نہیں سچی ہے۔ یہی وجہ رہی، فاقہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے اور ادھر ہند کے والد کچھ لوگوں کو لے کر کے جو مقام پہ پہنچے کاہن کے پاس،
اور جب راستے میں چل جا رہے تھے نا تو ہند کے چہرے کے نمودار جو ہیں وہ تغیر ہو گئے، چہرے کے اثرات بدل گئے. جب بدلے نا تو آپ کے والد نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تبھی تمہارے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بدل گئے ہیں، تبھی تمہارے چہرے کے معاملات رنگانیت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہیں. تو اس وقت ہند نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کچھ نہیں ہے، یہ جو کاہن ہوتے ہیں وہ جو بتاتے ہیں تو کہیں ایسا ہوتا ہے کبھی ان کی بات سچی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ان کی بات جھوٹی بھی ہو جاتی ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میرا دامن پاک نہیں ہے تو میں تو پورے زمانے میں مشہور ہو جاؤں گی، میں تو بدچلن کہلاؤں گی، بس اس خوف سے ڈر رہی ہوں، صرف اس خوف سے ڈر رہی ہوں. تو آپ کے والد نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پہلے ہم اس کاہن کا امتحان لیں گے. اور اس کاہن کا امتحان اس طریقے سے لینے کا ارادہ کیا گیا کہ آپ کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے پر شہوت کو نمودار کیا گیا تو اس کا ذکر باہر آیا، تو ذکر کے سوراخ میں ایک گیہوں کا دانہ رکھ دیا. اور جب وہ ایک کاہن کے پاس پہنچے، وہاں فاقہ کے بھی لوگ موجود ہیں، فاقہ بھی موجود ہے، یہاں ہند اور ہند کے لوگ بھی موجود ہیں، اور کافی لوگ بھی موجود ہیں. سارے معاملات رکھے گئے اور رکھنے کے بعد جب اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے پہنچے تو فرمایا سب سے پہلے ہم نے آپ کے لیے امتحان کے لیے ایک چیز رکھی ہے، ذرا پہلے وہ تو بتا دیں کہ وہ امتحان کس چیز کے ذریعے ہمیں لینا ہے، ہم نے کس چیز کے لیے وہ امتحان لینے کا ارادہ فرمایا ہے. جب ایسی بات ہوئی تو اس کاہن نے صاف صاف فرما دیا کہ آپ نے گھوڑے کے ذکر کے سوراخ میں گیہوں کا دانہ رکھا ہے. جب اس نے یہ بتا دیا تو سب حیرت میں، بالکل سچ بات ہو گئی. پھر آپ نے جو چند عورتیں تھیں ان کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو ہر کسی کے پہ ہاتھ رکھتے گئے، کسی کو کہا بیٹھ جا، کسی کو کہا کھڑی رہے، کسی کو کہا بیٹھ جا، کسی کو کھڑی رہے. لیکن جب ہندا کی باری آئی، جب ہند کی باری آئی تو اس کاہن نے کہا یہ ہند بالکل پاک و صاف ہے، یہ پاک دامن ہے، یہ ایسی پاک ہے، ایسی پاک ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے بطن مبارک سے، اس کے جسم مبارک سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنے زمانے کا بادشاہ اور سردار ہوگا. لوگ اسے معاویہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہوں گے. جب اس کاہن نے یہ الفاظ کہے تو جتنے بھی لوگ موجود تھے سارے لوگوں پر جو ذہنوں پر گرد و غبار چھایا ہوا تھا وہ چھٹ گیا، وہ ختم ہو گیا. سب کو پتا چل گیا کہ ہاں ہند جو پاک دامن ہے. تو جب ایسی گواہی مل گئی تو حضرت ہند نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ میں کسی بادشاہ کو پیدا کروں گی، میں کسی سلطان کو پیدا کروں گی، تو میں اس فاقے سے نہیں بلکہ کسی اور سے کروں گی. فاقے سے طلاق لی گئی، معاملہ رفع دفع ہوا. اس کے بعد ہند نے حضرت ابو سفیان سے نکاح کیا، اور ابو سفیان سے جب نکاح کیا تو ہند اور ابو سفیان کے مجسمے سے، آپ کے اجتماع سے اللہ رب العزت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. اور ایک وقت ایسا آیا کہ سن 6 ہجری میں آپ نے اسلام کے دامن کو قبول کیا ہے، لیکن آپ مکے والوں کی ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکے والے دن آپ نے فوراً اپنے اسلام کا اظہار کیا، دیگر اور لوگوں نے بھی اظہار کیا. تو بعض لوگوں نے جو یہ دعویٰ پیش کیا ہے، یہ کہا ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لے کر گیا ہے، تو ان لوگوں نے ظہور اسلام یعنی اسلام کو ظاہر کرنے کی مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کہہ دیا ہے کچھ لوگوں نے کہ فتح مکہ کے دن وہ ایمان لائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں، ایسے صحابہ کرام میں سے ہیں
جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے وحی کو تحریر فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سے سب سے بہتر ہیں. میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. اور ایک حدیث پاک کے مطابق آپ ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں, ان میں کسی ایک کی اتباع کر لو تو تم کامیابی پا جاؤ گے. ایک اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, اس لیے کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. ایک اور روایت ہے جس میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, میرے صحابہ کو الٹا سیدھا نہ کہو, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوا کرتی ہے. اور رب کی بارگاہ میں نہ تو اس کا کوئی فرض قبول ہوا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی نفل قبول ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اور حدیث پاک کا مفہوم سماعت فرمائے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے, جب کوئی میرے صحابہ کو گالیاں بکے تو تم صاف صاف ان سے کہہ دینا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, یقیناً وہ ذلیل و خوار اور رسوائے زمانہ ہوا کرتا ہے. تو تمام صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں, چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہو یا حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہوں. جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن ہم میں کچھ ایسے بھی بد کردار بد افعال لوگ ہیں جو حضور سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں, جو حضرت علی اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں, لیکن حضرت امیر معاویہ کی شان میں اور شیخین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر دے اور حضور سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعویٰ میں کھوکھلا اور جھوٹا ہے, کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا, حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے, اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. تو آج کوئی اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ کے شان میں گستاخیاں کرے, بغض پیش کرے, تو ایسا آدمی محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ حقیقت میں جھوٹا ہے, مکار ہے. اسے حضور سے محبت سے دور دور تک کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کردار, ہمارا افعال, ہماری شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے, اتنی بلند و بالا کہ آپ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت رکھتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آج امام حسن کو اتنا نذرانہ پیش کروں گا, اتنا تحفہ پیش کروں گا کہ نہ تو اس سے پہلے میں نے کسی کو دیا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو دوں گا. ماشاءاللہ, میں امام حسن کو اتنا نذرانہ پیش کروں گا کہ نہ تو اس سے پہلے میں کسی کو دیا ہوں اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو دوں گا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 لاکھ درہم
حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کو بطور تحفہ پیش کیا اور حضرت امام حسن نے اسے قبول فرمایا. سبحان اللہ. کتنے؟ 4 لاکھ درہم. اور صلح حدیبیہ کا زمانہ چل رہا تھا نا, تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں عقیل, جو آپ سب جانتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل, یعنی جو حضرت مسلم تھے جو سب سے پہلے کوفہ گئے تھے, جن کو شہید کیا گیا تھا, ان کے والد محترم جو حضرت علی کے بھائی ہیں. کچھ پیسوں کی ضرورت درپیش آئی ہوگی تو آپ نے حضرت علی سے پیسوں کا مطالبہ کیا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا. تو اجازت طلب کی کہ علی آپ اجازت دیں کہ میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں اور ان سے کچھ نذرانہ لے لوں جا کر کے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا فرما دی. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے اور پیسوں کا مطالبہ کیا, تو 1 لاکھ درہم جو ہے حضرت عقیل کو آپ نے عطا کیا. سبحان اللہ. ذرا غور کریں, 1 لاکھ دینار, کتنی عظیم ہستی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بار محفل سجی تھی, محفل جب سجی تھی نا, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ کوئی نہ کوئی اشعار حضرت علی کی شان میں پڑھے, اور جو حضرت علی کی شان میں اشعار پڑھے گا میں اسے 1 لاکھ دینار ادا کروں گا. ذرا غور کریں, 1 لاکھ دینار. کتاب میں لکھا ہے, تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت سارے لوگ جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے تھے, جو شورا حضرات تھے, کھڑے ہو کر کے باادب جو ہے حضرت علی کی شان میں اشعار کہتے رہتے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے تحفہ و نذرانہ سے نوازتے رہتے, اور ہر بار یہ کہتے رہتے علی افضل منہ, علی افضل منہ, یعنی علی اس سے بھی افضل ہے, علی اس سے بھی افضل ہے, علی اس سے بھی افضل ہے. اسی محفل میں ایک شاعر ہیں جن کا نام عمرو بن عاص ہے, انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ شعر حضرت امیر معاویہ کو اتنا پسند آیا تھا, اتنا محبوب ہوا تھا, اتنا آپ نے اس کو پسند کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں 7,000 دینار آپ کو عطا کر دیے. سبحان اللہ. اس سے آپ صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے اور حضرت امام حسن سے اور حضرت عقیل سے, دیگر اہل بیت اطہار سے کس طرح محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے. لیکن آج کچھ بدعقل بد کردار لوگ حضرت علی کی محبت کا دم بھر کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں, محبت چاہے امیر معاویہ کی ہو, چاہے حضرت علی کی ہو, چاہے اور کسی صحابہ کرام کی ہو, سارے صحابہ کرام کی محبت ہمارے لیے قابل غور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کے امام جن کے ہم اور آپ اقتدا کرتے ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ جو ہیں وہ سر کا تاج ہیں. فرماتے ہیں کہ سب سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے, تو اسی لیے ہم جو ہیں ان سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. تو تمام صحابہ سے آپ محبت کرتے رہیں اور اپنی الفت اور پیار کرتے رہیں, کسی صحابی کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی نہ کریں. یاد رکھیں, جو لوگ امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے اس فرمان کو ذہن نشین رکھیں. فتاوی رضویہ میں میرے آقا امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں, جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, جو امیر معاویہ کی شان میں لان اور تان کیا کرتا ہے, جو امیر معاویہ کی شان میں گالیاں بکا کرتا ہے, وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے, وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. تو خدا را اپنے آپ کو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے جہنمی کتوں میں سے کتا نہ بنائیں. ہمارے لیے تمام صحابہ سر کا تاج, تمام صحابہ کی محبتیں ہمارے سر کا تاج. وہ صحابہ کے درمیان کی بات ہے, وہ جو کچھ بھی ہوئی ہوں,
لیکن جب آقا نے فرما دیا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یقیناً سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کی الفت اور محبت ہمیں اپنے سروں اور آنکھوں پر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔